بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرتے ہیں جس عمل کے متعلق بڑے بڑے اکابرین نے بڑے خوبصورت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اکابرین نے اس کو اپنا معمول بنایا اور آج تک بڑے بڑے اکابر اس عمل میں رطب اللسان ہیں، اس کی شان بیان کر رہے ہیں، اس عمل کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے خاص الخاص جس کی برکات اور فیوز کے متعلق ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں دائیں بائیں نہیں کی جا سکتی، اس کا اقرار کیے بغیر کوئی عامل نہیں رہتا۔ بہت ہی زود اثر ہے، بڑا مؤثر عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک صورت میں سورۃ المزمل کا عمل ہے خاص۔ اس مبارک صورت میں اللہ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقہ کار مرحمت فرمایا اور اپنے نبی کو عبادت کی طرف اور اپنی ذات عالی کے سامنے قیام کرنے کی اللہ نے دعوت دی اور فرمایا کہ دشمنوں کو آپ بھول جائیں، وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان سے خوبصورت طریقے سے ان کی تردید کر دیجئے، احسن طریقے سے ان کو چھوڑ دیجئے۔ یعنی بعض اوقات بندہ کسی کو چھوڑتا ہے لیکن چھوڑتے ہوئے طریقہ اچھا نہیں ہوتا، جاؤ جاؤ ہم تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، آئندہ ہم آپ کے ساتھ کوئی کلام نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، آپ کے ساتھ موت فوت زندگی کے معاملات ختم ہیں۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بڑے خوبصورت طریقے سے ان کو ترک کر دیجئے۔ آئیے برادران محترم، میں آپ کے سامنے اس کے چند ایک مخصوص معمولات جو ہمارے اکابرین نے کیے، ان کے شب و روز کے دن کے تجربات سے ثابت ہے، ان کی پوری ریاضتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ سورت مبارکہ تونگر مال و دولت کے لیے بہت مؤثر، سحر اور بندش کو توڑنے کے لیے، خصوصاً سحری بندش، ایک بندش لگتی ہے نظر بد کے ذریعے سے، کوئی بندشیں کس ذریعے سے، کوئی بندشیں حسد اور جلن اور مختلف طریقوں سے آتی ہیں۔ سحری بندش کا یہ زبردست علاج ہے، چند ہی دنوں میں اگر کوئی سحری بندش ہے تو وہ آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ دشمنوں کے مقابلے میں اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اعلیٰ درجے کی کامیابی مرحمت فرمائیں گے، آپ فاتح بنیں گے، دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اور اسی طرح رزق کی وسعت اور فراوانی کے لیے اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو بے شمار اور وسیع رزق عطا فرمائیں گے، بابرکت روزی اللہ پاک آپ کو مرحمت فرمائیں گے۔ اسی طرح اس کا ایک خاص عمل سورۃ المزمل کا یہ بھی ہے کہ جنات اور جادو سے اللہ پاک بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں، اور اس سورت مبارکہ کے بڑے بڑے عامل ہیں جو خاص طور پر جنات کے خلاف کام کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کا خاص الخاص ورد کیا، وظیفہ کیا اور اس سورت مبارکہ کے عامل بنے اور پھر عمل شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو ان کے عمل کی برکت سے شفا عطا فرمائی۔ سورۃ المزمل، اگر آپ میں سے کوئی اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، خصوصاً ایسے لوگ جو جنات اور جادو کے مریض ہیں بیچارے اور خلاصی چاہتے ہیں، تو ان سب کے لیے اس عمل کی اجازت ہے، وہ اس کو خود کریں اور اس عمل کی برکت سے خود بھی جنات اور شریر لوگوں سے، جادو سے اپنی بھی حفاظت کریں اور قرب و جوار میں اپنے ہمسائے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب کو بھی محفوظ کریں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال
جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دشمنوں سے محفوظ رہوں، سب سے بہترین عمل اس کے لیے ایک خاص یہ عمل ہے کہ وہ اگر اس کو کرتا ہے تو اس سے دشمنوں سے محفوظ رہے گا کہ وہ نفل میں اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ پہلی رکعت میں 11 مرتبہ پڑھے اور دوسری رکعت میں 10 مرتبہ پڑھے۔ اور علماء نے ایک خاص الخاص عمل یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کر لے کہ یہ سورت بھی پڑھے اور اس کے ساتھ خدائی تلوار کو بھی تھام لے۔ خدائی تلوار کس کو کہتے ہیں؟ سورت التغابن کو خدائی تلوار قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی ایک تلوار ہے جو دشمنوں کو اور ایسے مخالفین کو نیست و نابود کرتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورت تغابن اور دوسری رکعت میں سورت المزمل پڑھے، اور اگر یوں کر لے کہ اس عمل کو تہجد کے وقت میں کرے تو یہ اس آدمی کے لیے عقیق اور مرجان ہے، یہ جواہر ہے۔ یعنی سب سے قیمتی عمل یہی ہے کہ اس عمل کو تہجد کے وقت میں کیا جائے اور دشمنوں کو مقہور کیا جائے، ان کو مغلوب کیا جائے۔ رزق کی فراوانی بھی اسی سے نصیب ہوتی ہے، دشمن بھی اس سے مغلوب ہوتے ہیں۔ تو خصوصاً جو آدمی دشمنوں کے لیے صرف سورت مزمل کا عمل کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ نوافل پڑھ رہا ہے یا نوافل کے علاوہ اس کی تلاوت کر رہا ہے، جب وَتَبَّتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا پر پہنچتا ہے تو اس کو 21 مرتبہ پڑھ لے، پھر آگے سورت کو بدستور پڑھے جائے تو اللہ رب العزت اس کے دشمنوں کو ناکام کر دیں گے۔ چند ہی دنوں میں اس کو اس کے دشمن خائب و خاسر، ناکام، ذلیل اور رسوا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی رزق کے لیے کر رہا ہے، رزق کی فراوانی کے لیے یہ عمل کرتا ہے، تو یہ آیت جب پڑھے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یہ آیت مبارکہ جب پڑھے تو اس پر پہنچتے ہی 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کرے، 450 مرتبہ۔ تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو رزق کی فراوانی مرحمت فرمائیں گے۔ وسعت رزق کے ساتھ ساتھ یہ فتوحات کا بھی عمل ہے، یعنی زندگی کی تمام تلخ رکاوٹیں اس عمل سے دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے اس آدمی کے لیے راستے بنائیں گے۔ اور اسی طرح اس کا ایک خاص طریقہ یہ بھی ہے جو بڑے بڑے اکابر اور عاملین سے منقول شدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا عامل بننا چاہتا ہے تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ 41 دن تک 41 مرتبہ اس سورت مبارکہ کو پڑھتا رہے، یعنی پہلے 41 دن پڑھے اور 41 مرتبہ سورت المزمل کو پڑھے، اور پھر اس کے بعد اگلے جو 41 دن آ رہے ہیں 21 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ عامل کامل بننا چاہتا ہے پھر زندگی بھر 11 مرتبہ اس کو پڑھتا رہے، یعنی پہلے 41 دن تک 41 مرتبہ، پھر 41 دن تک 21 مرتبہ، پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ سورت المزمل کو پڑھتا رہے تو یہ عامل بن جائے گا سورت المزمل کا، اور اس عمل کی برکت سے یہ بہت سے لوگوں کے دکھوں اور تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے بیچاری جس کی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد ہوتی ہے تو بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، یا بالکل حمل ہی نہیں ٹھہرتا، حمل ٹھہرتا ہے تو ناکام جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ضائع کرانا پڑ جاتا ہے، یہ جادو کے ذریعے سے ہو یا جنات کے ذریعے سے ہو یا طبی مسئلہ ہو انسان کا، یعنی میڈیکل مسئلہ ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے سورت المزمل کا ایک خاص عمل ہے۔
اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے حمل کو بھی محفوظ فرما دیں گے، بچہ بھی ایسا عطا کریں گے جو مصائب و آلام سے محفوظ رہے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ مریض آدمی کے، مریض عورت کے قد کے برابر ایک نیلا دھاگا لیا جائے، موٹا ہو تھوڑا سا، جس کے اوپر عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ باندھتے ہیں اور مختلف چیزیں بناتے ہیں اس سے، وہ دھاگا لیا جائے، اس کے قد کے برابر ہو، اور سورۃ المزمل پڑھنا شروع کر دیجئے، اور ایک مرتبہ پڑھیں، اس کی گرہ لگائیں اور دم کریں، گرہ لگاتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، پھر دوسری مرتبہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہی سورۃ المزمل والا دھاگا جو ہے عورت کے پیٹ کے قریب قریب ڈھیلا ڈھیلا باندھ دیا جائے، جب تک وضع ولادت نہ ہو، یعنی بچہ پیدا نہ ہو، اس وقت تک یہ عورت کے ساتھ بندھا رہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، بچے کی ولادت کے بعد یہی دھاگا اتار کر اس کو یعنی کسی پٹڑی میں ڈال لیں اور بچے کے گلے کے اندر ڈال دیں، اللہ پاک اس بچے کی بھی حفاظت فرمائیں گے، بچہ بھی حوادثات سے محفوظ رہے گا، یہ عورت بھی ہر قسم کے پریشانیوں سے محفوظ رہے گی۔ اور اسی طرح کا ایک عمل یہ بھی ہے، اگر کسی پر جادو اور جنات کے اثرات ہیں تو پھر سورۃ المزمل 41 مرتبہ تیل پر دم کر دی جائے، اور پھر اسی تیل کے ذریعے سے ہاتھ پاؤں کی مالش کی جائے، ناک کے نتنوں اور کانوں میں تھوڑا تھوڑا لگایا جائے۔ تو اسی کپڑے کے ذریعے سے لگا رہے ہیں ہم، وہ کپڑا شام کو رات کے وقت میں اس کے سامنے جلا دیا جائے، مریض کے سامنے۔ جس قسم کے جادو کا بھی شدید سے شدید اثر بھی ہوگا تو اسی سے ختم ہو جائے گا، اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ ویسے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن کے سامنے کسی قسم کا کوئی شر اور سحر اور جادو وغیرہ، سحر وغیرہ نہیں ٹھہر سکتا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک نوجوان پڑھتا تھا، نوجوان لڑکا تھا، ان کے ہاں طلباء پڑھتے تھے تو وہ بھی پڑھتا تھا۔ تو ایک دن اس نے جا کر کہا کہ حضرت ایک جن ہے جو مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ اصل میں اس کے اوپر ایک پری تھی جو عاشق تھی اور اس کے ساتھ رہتی تھی، تو ایک دن وہ آئی، اس نے کہا کہ میرا اور آپ کا جو راز تھا وہ فاش ہو گیا ہے، آپ ایک جن آئے گا، اب وہ آپ کو قتل کرے گا، آپ کو دھمکی دے گا قتل کی۔ ایک دن وہ آیا، اس نے تکلیف دی اور کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ اس نے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے، ان کو بتایا کہ ایک جن ہے جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آج رات آپ قرآن کھول کے بیٹھ جانا، پڑھتے رہنا، جو معاملہ ہو پھر بتانا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو وہ نوجوان گیا، قرآن مقدس کھولا، وہ پڑھ رہا تھا تو اسی دوران ہوا کا جھونکا آیا زبردست، وہ لگا اس چراغ کو، چراغ بجھ گیا، نوجوان کے زور زور سے آوازیں آنے لگی رونے کی۔ تو طلباء بھاگ کے وہاں گئے، دیکھا کہ وہ نیچے گرا پڑا ہے اور قرآن مقدس طاق میں گیا رکھا ہے، اور دیا جو ہے وہ بجھا ہوا، دیا جلا کے انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ پوچھا اس سے، اس نے کہا کہ جن آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آج تو آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کل میں تجھے قتل کروں گا۔ اب جب وہ تیسرا دن آیا، وہ نوجوان پھر قرآن پڑھنے لگا۔ قرآن پڑھتے ہوئے جب ایک ہوا کا جھونکا آیا تو نوجوان تھوڑا سا گھبرایا، تو وہ پری جو تھی اس نے اس کو بتایا کہ دیکھو آج وہ آیا تو تھا لیکن گرفتار ہو گیا۔ کہا کہ کیسے گرفتار ہوا؟ اس نے کہا کہ حضرت کا جو بیان ہوتا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا،
منگل کے دن اور جمعے کے دن دو بادشاہ کے جنات وہ خود تشکیل کرتا ہے ان کی، وہ ان کے بیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی منگل کے دن جو بیان ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہ شامل ہوتے ہیں، اور جمعے کے روز جو بیان ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ قاصد ہیں بادشاہ کے، بادشاہ خود ان کی تشکیل کرتا ہے۔ انہوں نے جا کے بادشاہ کو بتایا کہ ایک جن ہے جو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اور ان کو پریشان کر رہا ہے، یعنی ان کے مدرسے کے ایک طالب علم کو۔ تو پھر بادشاہ نے فوراً اپنی فوج بھیجی، کہا کہ اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ اب وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرما دی ہے، اب وہ آپ کو قتل نہیں کر سکے گا۔ یہ قرآن مقدس کی برکات ہیں۔ قرآن کے سامنے یہ چیزیں نہیں ٹھہر سکتی، نہ کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ سورۃ مزمل کا بھی خاصہ ہے کہ سورۃ المزمل کی برکت سے اللہ پاک اس سورۃ پاک کو پڑھنے والے پر جنات و شیاطین کے اثرات نہیں پڑھنے دیتے، وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اکثر میں نے دیکھے ہیں اس سورۃ مبارکہ کے عامل ہیں اور بڑے مضبوط عامل ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کیسے، کس چیز کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں؟ ویسے سب سے بڑا مضبوط عامل جو ہے وہ منزل کا عامل ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ ہم سورۃ المزمل پڑھتے ہیں، تو اس کے انہوں نے چلے بھی کیے، بار بار اس کو پڑھا بھی، تو اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل کی برکت سے ان کو بہت کچھ مرحمت فرمایا ہے۔ جس آدمی کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہوں، وہ اگر اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ 9 چندی جمعرات سے شروع کرے اس عمل کو، یعنی جب چاند نظر آئے پہلی جو جمعرات ہے اس جمعرات سے اس عمل کو شروع کرے، اور یہ آیات مبارکہ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھے، اور اسی طرح لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس آیت مبارکہ کو بھی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھے۔ اور استغفار والی آیت واستغفر اللہ ان اللہ، اس آیت مبارکہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرے، اور پھر آخر میں 1111 مرتبہ یا مغنیوں کا ورد کرے، اور یہ تقریباً 1 ہفتے تک تو اس عمل کو جاری رکھے، 1 ہفتے تک اس عمل کو کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول رکھے۔ اللہ رب العزت اس سورۃ مبارکہ کی برکت سے اس کے مالی معاملات حل کر دیں گے۔ مالی بندشیں اور رکاوٹیں جو ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے اور اس خاص عمل کی برکت سے اس کی دور کر دیں گے۔ آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر گھر کے تمام افراد مالی بندش اور رکاوٹ سے یعنی متاثر ہیں، یعنی کوئی آدمی بھی اگر کام کے لیے جاتا ہے، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، نہ کوئی نفع حاصل ہوتا ہے، نہ روزی گھر تک پہنچتی ہے، سارے اگر پریشان ہیں، اس پریشانی میں مبتلا ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اکٹھے بیٹھ کر سورۃ المزمل کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آٹے کی 313 گولیاں بنا لیں، خشک کر لیں ان کو، پھر اکٹھے بیٹھ کر 313 گولیوں پر اس کو پڑھیں، یعنی پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ان کو لے لیں، دانے چھوٹے چھوٹے، پڑھتے ہوئے اس کو ایک طرف ڈالتے جائیں۔ جب مکمل کر لیں تو ایک بوتل پانی کی رکھی ہوئی ہو یا جگ میں پانی بھر لیں، تمام افراد گھر کے اسی پانی کے اوپر دم کریں، اور آٹے کی جو گولیاں ہیں ان کو اٹھا کر بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جائے، دریا میں یا نہر میں، کسی جگہ پہ، یعنی پانی چلتا ہوا ہو پانی، اس میں ڈال دیں۔ تو پھر اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے یعنی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی اگر ہے تو اس کو دور فرما دیں گے۔ تمام گھر کے افراد کے لیے وسعت پیدا ہو جائے گی، آسانی پیدا ہو جائے گی، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، اور ہر قسم کی رکاوٹیں ان سے اللہ پاک دور فرما دیں گے۔
تو یہ طریقہ ہے اس عمل کو کرنے کا۔ اور جو پانی دم کریں وہ گھر کے تمام افراد روزانہ پیتے رہیں، جب پانی کم ہونے لگے تو دوسرا پانی ان کے اندر شامل کر لیا جائے، وہ پئیں، مرض بھی دور ہو جائے گا اور رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔